گھر میں رکھے ہوئے سامان سے اگر آپ ٹیسٹی اور بہت آسانی سے بنا ہوا کچھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک دفعہ تو میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے اس چینل ایزی ریسیپیز میں۔ آج بنائیں گے بریڈ اور آلو کی مدد سے بے حد کرکرے اور کرارے سنیکس، جو کہ ٹی ٹائم کے لیے بہت ہی بیسٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے لنچ باکس کے لیے یہ تو بہت آئیڈیل ریسیپی ہے۔ تو اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ سنیکس کے لیے میں نے لگ بھگ 1 پاؤ آلو لے کے ان کو بوائل کر کے چھیل لیا تھا اور اب میشر کی ہیلپ سے ان کو بہت اچھی طرح سے میش کر دیا ہے۔ اب سنیکس کو مزید تیکھا اور مزیدار بنانے کے لیے میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں 2 عدد پیاز، 3 ہری مرچیں اور 4 سے 5 جوے لہسن کے۔ ان سب کو میں نے ایک چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا ہے۔ چاپ کیے ہوئے پیاز، ہری مرچ سنیکس کو مزید چٹپٹا کرنے کے لیے اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی اسپون گرم مسالہ، 1 ٹی اسپون لال دادڑی مرچ، 1 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ کلر کے لیے، 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، 2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر اور ہاف ٹیبل اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر، ہاف ٹیبل اسپون نمک۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں گے۔ اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کی کوانٹٹی میں چینجنگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سبھی مسالوں کو میں نے آلو کے مکسچر میں ڈال دیا ہے اور ڈھیر سارا دھنیا یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے، جو کہ آلو کے فلیور کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا۔ تو چلیے آئیے یہاں پہ اس مکسچر کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اس کو ہم نے ہینڈ کی مدد سے ہی مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گٹھلیاں وغیرہ نہ رہیں۔ ہمیں اس پوائنٹ پہ آلو میں کوئی بھی گٹھلی نہیں چاہیے۔ یہاں پہ لے لی ہے بریڈ، آپ کوئی سی بھی بریڈ لے سکتے ہیں جو آپ ناشتے میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک بریڈ نکال لی ہے۔ اس بریڈ کے اوپر میں آلو کا مکسچر اچھی طرح سے سپریڈ کر دوں گی۔ آلو کا مکسچر ہم نے زیادہ بھی نہیں لگانا، تھوڑا تھوڑا لگانا ہے تاکہ ہمیں ہینڈل کرنے میں آسانی رہے۔ اب ہم نائف کی ہیلپ سے اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ آپ اس کو کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں۔ ہے نا آسان سی ریسیپی، زیادہ محنت بھی نہیں لگی اور تھوڑے سے بریڈ میں ڈش بھر کر تیار ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں نے 2 انڈے لے لیے ہیں، ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑی سی بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں۔ سارے بریڈ میرے پاس تیار ہو چکے ہیں۔ اب ایک ایک بریڈ کو اٹھائیں گے اور انڈے کے مکسچر میں ڈپ کرتے جائیں گے۔ فورک کی ہیلپ سے اس طرح سے پریس کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے اور ہمارے سنیکس بھی تیار ہو جائیں گے اور زیادہ میس بھی نہیں پھیلے گا۔ انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد سنیک کو بریڈ کرمبس کی کوٹنگ کر دیں گے۔ اس کو ہم اچھی طرح سے بریڈ کرمبس میں کوٹ کریں گے اور اگر اس پوائنٹ پہ آپ کو ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ایزی ریسیپیز کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے۔ تو اب باری آ جاتی ہے ان کو فرائی کرنے کی۔ فرائی کرنے کے لیے ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آئل کو گرم کر لیا ہے اور ایک ایک سنیک کو ہم ڈالتے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ لو فلیم پہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی بریڈ کی ریسیپی کو فرائی نہیں کرنا ہوتا۔
ورنہ بریڈ کے اندر آئل چلا جاتا ہے جو کہ بالکل بھی مزیدار نہیں لگتا اور ہماری ریسیپی کو خراب کر دیتا ہے۔ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ یہ فرائی ہو کے آپ کے سامنے کتنے بے حد مزیدار اور آسانی سے بننے والے سنیکس تیار ہو چکے ہیں۔ آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ لنچ باکس کے لیے تو یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، بچے اس کو بہت شوق سے کھائیں گے اور یہ بہت ہی کرسپی ہے، بہت کرارے ہیں اور آسانی سے بن جانے والے ہیں۔ اس پہ زیادہ محنت بھی نہیں لگتی اور خرچہ بھی نہیں لگتا۔ تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور میری اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل ایزی ریسیپیز کو آپ نے سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ اگلی ریسیپی تک مجھے اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔